بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف والا جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی مطلب یہ اعتکاف کرنے والا اگر کسی نیکی والے کاموں میں نماز جنازہ ہو یا تدفین ہو یا کسی کی عیادت ہو، بیمار کی عیادت کا جو ثواب ملتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان میں شریک یہ بندہ نہیں ہو سکا تو آپ نے فرمایا کہ اسی بندے کو جو عیادت کر رہا ہے یا تدفین میں شریک ہو رہے ہیں یا نماز جنازہ میں ایک بندہ شریک ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ جب یہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھا ہے لیکن اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے، اتنا ہی نیکی ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو ہم اعتکاف کا جو ہے اہتمام کریں، اعتکاف میں بیٹھیں تاکہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ جب کوئی اعتکاف میں مسجد میں بیٹھتا ہے تو پورے محلے والوں کا جو ہے وہ حق ادا کرتا ہے۔ تو جو اعتکاف میں اگر کوئی نہیں بیٹھتا مسجد میں اور محلے والی مسجد میں، تو پورا محلہ جو ہے کیا ہوگا، گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے اور لوگوں کو دعوت دے تاکہ وہ بھی آ جائیں، اسی ثواب خیر میں جو ہے حصہ لے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم مہینہ ہے۔ یہ بار بار آئے گا تو صحیح، لیکن ہو سکے تو ہم موجود نہ ہوں، ہم دنیا میں نہ ہوں۔ تو ہمیں چاہیے اس بابرکت مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اسی کا ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے اور جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، وہ فرمانے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی آیا ہوا نہیں تھا، لیکن یہ فرمانے لگا کہ ایک جو ہے دیہات میں ایک شخص جو ہے مسلمان ہوا، آگئی سمجھ میں، ایک شخص جو ہے مسلمان ہوا تو وہ ایک جو ہے جہاد میں جو ہے وہ ایک جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو گیا، تو اس کا موت آ گیا، شہید ہو گیا۔ تو ایک بندہ اس کے بعد 1 سال بعد جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے فوت ہو گیا، تو یہ صحابی نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ میں نیند میں تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ جو پہلے والا صحابی وہ جو شہید ہو گئے، تو وہ ان سے یہ بعد میں جو مرنے والا بعد میں جو وفات پا گئے، تو یہ ان شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ باتیں سارے شیئر کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ ایک بندہ سارا واقعہ سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھے وہ جو پہلے وفات پا گئے، شہید ہو گئے، تو اس کے بعد جو مرنے والا وفات پا گئے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، تو فرمایا ان کے روزہ دے کے نا، ان کے روزے کا جو ثواب جو اجر ملتا ہے اتنا دگنا ہوتا ہے، تو ان کا ثواب دے کے اور کئی ہزار جو ہے اس نے نوافل نماز رکعاتیں پڑھ لیا ہے، تو ان کا نیکی جو ہے زیادہ ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ان کا خوب اہتمام کریں، خوب جو ہے اس کو رکھے اور لوگوں کو بھی رکھنے کی جو ہے دعوت دے تاکہ لوگ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ روزہ فرض ہے، یہ ایسا فرض ہے۔ دیکھیں اگر ایک بندہ روزہ رکھا، دیکھو یہ مسئلہ ہے کہ ایک بندہ اگر روزہ رکھا تو یہ بندہ دوپہر کے بعد 2 بجے 3 بجے کے بعد اس نے روزہ اپنا چھوڑ دیا،
تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس کا جو ہے کفالہ کروں، اور جو ہے اس کا میں جو ہے قضا رکھ لوں، تو ان کا قضا کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کا قضا جو ہے 60 روزہ ہے، ایک روزہ قضا کرنے کے بدلے 60 روزہ قضا اس کا جب 60 روزہ رکھو گے پھر اس کا قضا ہی ہو جائے گا۔ تو ہمیں قدر کرنا چاہیے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔